لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على خير وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاعلموا بحق من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمين يا رب العالمين. حضرات گرامی، آج جو عنوان ہے گفتگو کا وہ ہے سود، اس کی تباہیاں اور ساتھ ہی قرض دینے کی فضیلت. یہ دونوں چیزیں اس لیے اکٹھی ہیں. قرآن پاک میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی آیات، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 278 سے لے کر 280 تک تین آیات ہیں. 278، 279 اور 80. ان تینوں آیات میں ایک طرف جہاں سود کی حرمت بیان کی، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرض دینے کی بات. اصل میں دونوں چیزیں یوں بھی کہ ایک دوسرے کی ضد ہے. قرض کسی بھی معاشرے کی ایک ضرورت ہے. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی غیر فطری چیز ہے. کسی بھی شخص کو کسی بھی وقت کوئی ضرورت ہے وہ پڑ سکتا ہے، وہ چاہے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو. وہ جو حدیث جو ہے جس کی کا انتباہ جو ہے وہ شاید آج کے عام جو پروفیشنل بھکاری ہیں ان پر کر دیا کہ مانگنے والا تو تمہارے پاس سفید گھوڑے پر بھی سوار ہو گیا ہے تو اس کو دو. یہ مانگنے والے تھوڑا ہیں، یہ تو کاروباری ہے، ان کا تو کاروبار ہے بھیک مانگنا. یہ حاجت مند نہیں، یہ ضرورت مند نہیں، یہ فقراء میں سے نہیں، محتاجوں میں سے نہیں، یہ تو ان کا بزنس ہے. محتاج اور چیز ہے، اور محتاج وہی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کوئی سفید گھوڑے پر سوار آدمی بھی محتاج ہو جائے اور اس کو ضرورت پڑ جائے اور اس کو قرض کی ضرورت پڑ جائے. لیکن اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرض لیا. وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات آتی ہے کہ تلواروں کی کہ جو دیے میں جو تیل چل رہا تھا وہ تو قرض کا تھا یہودی سے لیا ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلواریں موجود تھیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا. تو یہ کوئی ایسی غیر فطری چیز نہیں. لیکن آج قرض کو کیا بنا دیا گیا جیسے یہ کوئی غیر فطری عمل ہے، کوئی بڑا گناہ کا عمل ہے. اور اس کے برعکس جو سود ہے اس کو آپ دیکھیے کہ کتنے ہی خوبصورت ناموں کے ساتھ، خوبصورت انداز سے، اور آپ بینکس کی آپ ظاہری بات ہے کہ ماحول دیکھیے، بلڈنگز دیکھیے، اس کو ایک خوبصورت انداز میں پیش کر دیا. اصلاً سود اور اس کی ضد جو ہے قرض، میں نے اس لیے کہا کہ ظاہری بات ہے کہ کوئی حاجت مند ہو سکتا ہے تو کسی کے پاس پیسے کی فراوانی ہو سکتی ہے، اضافی رقم بھی اس کے پاس ہو سکتی ہے، اس کے پاس سیونگز ہو سکتی ہے. سیونگز ہونا، سیونگز رکھنا کوئی خلاف شرع کام نہیں ہے. اگر کسی کے پاس بچت ہے اس کو وہ رکھے، اس میں کوئی گناہ نہیں بات نہیں. لیکن اس سیونگز کا مصرف کیا ہے، استعمال کیا ہے؟ آج وہ سود خورانہ ذہنیت جو ہے، وہ سود خورانہ ایک جو کہتی کہ ہمارا جو مزاج بن چکا ہے معاشرے کا، وہ ہمیں کیا ترغیب دلاتا ہے کہ تو اپنی سیونگز کو کسی ایسی جگہ پر رکھ، ایسی جگہ پر انویسٹ کر جہاں سے تجھے مزید بغیر محنت کے کچھ نہ کچھ منافع ملتا ہے.
اور وہ ترغیب ظاہری بات ہے کس طرف لے کر جا رہی ہے؟ وہ سود کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ بینکوں میں رکھو، سیونگز اکاؤنٹس میں رکھو، جی قومی بچت کی اسکیموں میں انویسٹ کرو، تم بانڈز خرید کر رکھو جو کہ سود اور جوئے کا مجموعہ ہے بانڈز۔ عام آدمی کو یہ پتہ ہی نہیں، عام آدمی اس ملک اس میں کیا فاسد ہے، کیا فرق ہے، وہ اس طرح کی نظر نہیں آتی بظاہر۔ بھائی وہ انعامات کہاں سے دے رہی ہے؟ جیب سے دے رہی ہے وہ اسی رقم سے جو سود آ رہا ہے اس میں سے کچھ جو ہے وہ آپ کو تقسیم کر کے انعامات کی شکل میں دے گی۔ تو اس میں تو دو چیزیں، سود تو سود پلس اس میں ایڈ کر لیجیے کہ جوا بھی ہے، لاٹری بھی ہے، تو دونوں ہی خلاف شرع چیزیں۔ تو مقصد یہ کہ سود خورانہ ضرور یہ کہتے ہیں کہ اس کو انویسٹ کرو اور اس سے آپ جو ہے مزید نفع حاصل کریں، جبکہ دین کی ترغیب کیا ہے کہ دیکھو اس کو لوگوں کے مال میں اس لیے مت شامل کرو کہ یہ بڑھتا چلتا رہے، تم نفع کماتے رہو بغیر محنت کے بینکوں میں رکھ کے، بلکہ اس کو یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس اللہ نے تمہیں کشادگی دی ہے تو اس کو اگر کسی تمہارے مسلمان بھائی کو ضرورت ہے تو اس کو قرض پر دے دیں، اور اس کی جو ترغیب دلائی ہے میں نے جیسا کہ آپ کو کہا ذرا یہاں پہ پہلے ہم یہ آیات جو ہے ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں، ساتھ ہی میں آپ کو حدیث مبارکہ بھی بیان کروں۔ سب سے پہلے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچ جاؤ، اس کی نافرمانی چھوڑ دو۔ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اور ظاہری بات ہے اس کی نافرمانی کے ضمن میں سود جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ دیکھیے ایک ہے عقیدے کا گناہ اور ایک ہے عمل کا گناہ۔ عقیدے کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک، جس کو آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں، کر دوں گا، لیکن شرک کو ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ لیکن عمل کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ عمل کا سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ سود ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اور سود جو بھی کسی کا رہ گیا ہے تو چھوڑ دو، بس کسی نے قرض دے رکھا تھا اس پر سود طے کر رکھا تھا تو اس کو چھوڑ۔ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ شرط لگائی ہے، اگر ایمان ہے تو سود چھوڑو۔ ایمان اور سود یعنی دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایمان اور سود اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر ایمان والے ہو تو سود کو چھوڑ دو، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر سود ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان نہیں، اور اگر ایمان ہے تو پھر سود نہیں ہو سکتا، اس لیے فرمایا کہ سود کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم باز نہ آئے کہ تم نے ایسا نہ کیا یعنی سود کو نہ چھوڑا، تو پھر فرمایا کہ فَاعْلَمُوا، پھر فرمایا کہ کان کھول کر سنو، یہ بات یعنی دو ٹوک ہے، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ تمہارے۔ یہ الفاظ جو ہے نا اعلان جنگ کے، اللہ اور اس کے رسول کے جنگ کا اعلان، یہ کسی گناہ پر نہیں آیا، کسی گناہ کے لیے یہ الفاظ نہیں ہے۔ اس کا اندازہ کس سے کر لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 درجے، یعنی سود کے گناہ کی اگر سزا کا تعین کیا جائے تو اس میں 70 سزائیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں سب سے ہلکا، سب سے کم تر اس کی مثال دی جاتی ہے کہ بھی جیسے قاتل ہے کوئی شخص، کسی نے قتل کر دیا تو اس کو مختلف سزائیں ہو سکتی ہیں نا، اس کو پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے، یہ سب سے اوپر ہے، اس سے نیچے اس کو عمر قید بامشقت ہو سکتی ہے، اس سے کم بھی ہو سکتی ہے۔ حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے قاتل کو جج جو ہے وہ سزا تجویز کر سکتا ہے، کوئی اس میں ڈفرینٹ گریڈز ہیں، ڈفرینٹ لیولز ہیں، ہم فرض کر لیتے ہیں 5 لیولز ہیں۔ سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں سزا کے اعتبار سے، اور فرمایا کہ سب سے کم تر یعنی کم سے کم کی جو سزا ہوگی وہ کیسے ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کہ کسی نے اپنی ماں سے سزا دی، یہ کم سے کم ہے۔ اوپر کا درجہ کیا ہوگا؟ 70واں، یہ تو سمجھیے کہ لیول 1 ہے، اور وہ 70 لیول کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمیں سود کی ہر قسم سے محفوظ رکھے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ سود جو ہے وہ یہ بانڈز بھی سود ہے، انشورنس، آل ٹائپ آف انشورنس، تمام قسم کی انشورنس، وہ چاہے کوئی اسٹاکس کی ہو، وہ چاہے آپ کسی گاڑی کی ہو، وہ چاہے
جو ہے وہ گھر کی انشورنس ہو، جان کی انشورنس ہو، لائف انشورنس، تمام قسم کی انشورنس جو ہے وہ حرام، کسی قسم کی بھی انشورنس جو ہے اس کا کوئی اسلام میں جواز نہیں۔ تو یہ بھی ایک سود کی ہی شکل ہے بیسیکلی۔ تو ان تمام قسم کی، کسی نے گھر قرضے پر لے رکھا ہے، گاڑی قرضوں پر لے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام قسم کے جو سودی قرضے ہیں ان سے محفوظ ہو۔ اچھا، اس میں آگے بیان فرمایا فَإِن تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ۔ اور دیکھو اگر تم توبہ کر لو گے، معافی مانگ لو گے اللہ سے، جو پیچھے کوئی سودی معاملہ ہو بھی گیا، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے رأس المال، تمہارا اصل مال تمہارا ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے اصل مال کو لینے کے حقدار ہو جو تم نے کسی کو قرض پر دیا تھا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، یعنی تمہارا اصل مال تمہیں ملے گا، وہ تمہارا حق ہے، لے لو، اور نہ ہی تم کسی پر ظلم زیادتی کرو کہ تم اس کو سود پر مال دے کر اس میں سے سود حاصل کرو۔ یہ تو تھی بات سود کے حوالے سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سود کا ایک درہم بھی جو ہے وہ کھانا وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے، اس قدر بڑا گناہ ہے۔ اب آگے فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر تمہارا مقروض جس کو تم نے قرض دے رکھا ہے وہ تنگی میں ہے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ واقعتاً نہیں دے سکتا، واپس نہیں لوٹا سکتا، اور تنگی میں ہے، تو فرمایا کہ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کو مہلت دو، مزید آسانی تک، کشادگی تک، اس کو قرض کی ادائیگی میں مزید مہلت دو۔ وَإِن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو، یعنی اس کو معافی کر دو، خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے اور بھی بہتر ہے، کہ تم تعلمون، اگر تم سمجھو۔ یہاں آپ دیکھیے گویا کہ صرف قرض دینے کی ترغیب نہیں دلائی جاتی، اپنے مقروض کو مزید مہلت دینے کی بھی ترغیب دلائی جا رہی ہے، اور بلکہ یہ ترغیب نہیں، حکم ہے کہ بھائی اگر تمہارا مقروض جو ہے وہ اس حالت میں ہے کہ نہیں ادا کر سکتا، اچھا بندے کو پتہ چل ہی جاتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نہ پتہ چلے کہ واقعی جس کو میں نے قرض دے رکھا ہے نہیں دینے کی پوزیشن میں، تو پھر فرمایا کہ اس کو مہلت دو، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ نہیں دے پائے گا آئندہ بھی، تو اس کی عزت نفس بار بار مجبور کرنے سے بہتر ہے کہ تم اس کو معافی کر دو، صدقہ ہی۔ اب دیکھیے جو قرض دینے کی فضیلت ہے، میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں تو قرض کو مختلف نام سے اب تو پکارا جاتا ہے نا، کوئی کہتا ہے قرض ہنسنا، کیا ہے جی قرض تو ہنسنا ہے، کسی نے قرض دے دو تو پھر تو ہنس نہ آتا ہے۔ دیکھیے قرض دینا جو ہے اس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر صحابہ سے فرمایا کہ میں نے جنت کے دروازے پر لکھا پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر لے جایا گیا، سات و آسمان کی سیر کرائی گئی، جنت دوزخ دکھائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا کہ صدقہ کرنے کا اجر تو 10 گنا ہے اور قرض دینے کا اجر 18 گنا، یعنی قرض دینے کا، کیونکہ دیکھیے ڈفرینس ہے، وہ جو محتاج ہے جس کو آپ صدقہ کر رہے ہیں، وہ تو آپ نے مثال کے طور پہ اگر زکات دے رہا ہے وہ تو فرض ہے، وہ تو گویا کہ آپ نے اپنے ہی تزکیہ کے لیے، اپنے ہی مال کی پاکیزگی کے لیے، اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے دیا ہے۔ اسی طرح اور بھی جو صدقہ خیرات ہے وہ بھی آپ گویا کہ ایک اضافی اپنی خوش دلی کے لیے جو ہے وہ دے رہے ہیں، خوش دلی کے ساتھ دے رہے ہیں، جبکہ جو قرض ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہیں اپنی بھی ضرورت ہو، کہیں کسی اعتبار سے آپ نے اپنے لیے بھی رکھا ہو، سیونگ کر رکھی ہو، لیکن اب قرض لینے والا آ گیا تو آپ نے اس کو دیا، تو اس پر زیادہ اجر دیا گیا، کیونکہ یہ مقروض جو ہے، جو قرض لینے آیا ہے، یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے کسی سے قرض مانگنا، گویا کہ اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پہ رکھ کے آیا، اس لیے اس کے ساتھ بھلائی کرنا، اس کو قرض دینا، اس کا 18 گنا اجر بیان فرمایا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ تم جب کسی کو قرض دیتے ہو، جب تک وہ قرض لوٹا نہیں دیتا اپنے وعدے کے مطابق، مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو 1000 روپیہ قرض دیا 1 ماہ کے لیے، تو فرمایا کہ 1 ماہ تک روزانہ 1000 روپے صدقے کا اجر تمہارے
حساب کتاب میں لکھا ہے، رہنما اعمال میں لکھا ہے، ڈیلی بیسس پر جب تک وہ قرض لوٹا نہیں دیتا اپنے وعدے کے مطابق. اب وعدہ بھی آ گیا تب بھی نہیں لوٹا رہا، اب تو پریشانی رہا، وہ بھی نہ شروع ہو جائے گی کہ یار یہ قرض واپس نہیں دے رہا. تو فرمایا پریشان نہ ہو، اب تمہارا اجر دگنا ہو جائے گا. جب وہ اپنے وعدے سے آگے بڑھے گا، مزید تو اس کو مہلت دے رہے ہو، تو تمہارا صدقے کا اجر بھی ڈیلی بیسس پر اب 1000 سے 2000 ہو گیا. دیکھیے آپ زکوٰۃ، خیرات، صدقات کیوں دے رہے؟ کس کے لیے دے رہے؟ کس کی رضا کے لیے دے رہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اپنی آخرت کی نجات کے لیے. تو قرض کس لیے؟ یہ بھی اللہ کی رضا کا راستہ ہے، یہ بھی آخرت کی نجات کا ہی راستہ ہے. اس پر 18 گنا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا. اس پر ڈیلی بیسس پر صدقے کا اجر مل رہا ہے. اور اگر فرمایا کہ تم صدقہ اس کو صدقہ ہی کر دو، ان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کو معافی کر دو، یعنی تم سمجھتے ہو کہ اپنا جو جس کو تم قرض دے رہے ہو وہ واپس نہیں لوٹا سکتا، تو اس کو صدقہ کر دو، معاف کر دو، یہ دوبارہ کی اور بھی بہتر ہو جائے. تو یہ قرض دینے کی جو فضیلت ہے یہ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. جبکہ اس کے برعکس میں نے آپ کو بتایا کہ جو عام طور پہ جو معاملات ہیں سودی، اس کے حوالے سے جو ترغیب ہے، جو معاشرے کے اندر جو چال چلن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اسی طرح انسان جو ہے وہ ظاہر بات ہے جو ظاہر کی آنکھ سے دیکھتا ہے اس میں سود میں کیا نظر آتا ہے؟ بڑھوتری، کہ بھائی اتنے پرسنٹ آ رہا ہے، منتھلی آ رہا ہے، اینولی آ رہا ہے، اتنا بڑھ رہا ہے. لیکن صدقے میں کیا ہوتا ہے؟ مال خرچ ہو رہا ہے، مال نکل رہا ہے نا جیب سے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے. اس سے پہلے میں آپ کو قرآن پاک کی آیت جو ہے وہ سنا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو ظاہری بات ہے کہ انسان جو ہے حقیقت کی آنکھ سے دیکھے، دل کی آنکھ سے دیکھے اصل تو حقائق کچھ اور ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کچھ نہیں ہے یہ سوائے اس کے کہ دھوکے کا سامان ہے. یہ دنیا جو ہے یہ سب ایک یوں کہیے کہ خواب و خیال کی بات ہے. حقیقت کیا ہے؟ یہ دنیا یہ آخرت کی زندگی، آخرت کی زندگی حقیقت ہے. لیکن اس کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھ نہیں، دل کی آنکھ چاہیے. اس حقیقی نفع اور نقصان کو دیکھنے اور سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے دل کی آنکھ چاہیے، بصیرت چاہیے. بصارت تو یہی دنیا دکھائے. اسی طرح سود اور صدقے کا معاملہ ہے، اللہ کی راہ پر خرچ کرنے کا معاملہ ہے کہ سود میں بظاہر بڑھوتری نظر آتی ہے اور صدقے میں بظاہر خرچ ہونا اور مال میں کمی ہونا واقعہ نظر آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. یمحق اللہ الربا، اللہ جو ہے وہ سود کو مٹاتا ہے، سود کی جڑ کاٹتا ہے. ویربی الصدقات، مربی پتہ کسے کہتے ہیں؟ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کے کیا معنی؟ پالنے والا، نشو و نما کرنے والا، بڑھوتری کرنے والا. جیسے بچے کو پالتے ہیں، نگہداشت کرتے ہیں نا بڑی، ایسے یربی الصدقات. اس کا مطلب ہے اللہ گویا کے صدقے کی نشو و نما کرتا ہے، ایسے اس کو پالتا پوستا ہے، ایسے اس کی بڑھوتری کرتا ہے جیسے بچے کو پالتے ہیں کتنی کیئر کے ساتھ. اور سود کی کیا ہے؟ جڑ کاٹ دیتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود چاہے کتنا ہی بڑھ جائے، کتنا ہی اس کی نشو و نما ہو جائے، بظاہر اس کا انجام جو ہے وہ کیا ہے؟ ہلاکت ہے، تباہی ہے، خاتمہ ہے، کتنا ہی بڑھ جائے. اور وہ کتنا بڑھتا ہوا عام طور پہ دنیا میں ہو سکتا ہے کسی کو نظر آئے کہ دنیا میں تو کوئی نہیں کمی نظر آ رہی کسی شخص کی، کوئی مثالیں ایسی موجود ہوں، لیکن کیا یہ دنیا ہی دنیا ہے؟ ایک بندہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے آخرت کیا ہے؟ آخرت کا اس کی تباہی ہی تباہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اسی یہ ایک ہی رکوع ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 31واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا، جس میں سود کی حرمت اور اسی طرح یہ کہ صدقات کی فضیلت اور ساتھ ہی یہ کہ قرض دینے کی جو ہے وہ فضیلت بھی بیان کی. تو اس میں فرمایا کہ روز قیامت ان کا کیا حال ہوگا جو لوگ سود دیتے ہیں، سود کھاتے ہیں. فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. وہ لوگ جو کہ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے روز قیامت سوائے اس کے، یعنی روز قیامت ان کا حال یہ ہوگا جیسے کہ یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے شیطان نے چھو کر ان کو باغا کر دیا، دیوانہ کر دیا، مخبوط الحواس. یہ کیفیت ہوگی.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت جو ہے وہ ایک شخص جو ہے اس کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہوں گے اور اس کا پیٹ ایسے ہوگا سانپوں سے بھرا ہوا اتنا بڑا کہ جیسے کہ کوئی بہت بڑا مکان. پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ سود خور ہے، اس لیے اس کی یہ سزا ہے، یہ کیفیت ہے. اب آئیے میں آخری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ سود کے حوالے سے دیکھیے آج تو معاشرے کے اندر مختلف انداز سے سود دیا جائے. اب تو وہ بینکس جو ہے وہ صرف بڑے لوگوں کو قرضے نہیں دیتے، اب تو گھر آ کر جو ہے وہ دیہاتوں میں بھی جا جا کر قرضے دیے جائیں، گھروں میں جا جا کر 10,000 کے 5,000 کے قرضے، عورتوں کو قرضے وہ بھی دیے جائیں. لیکن ہمیں ہر شکل کی سود جو ہے اس سے بچنا ہے. اس کو میں ایک ایگزامپل سے صرف سمجھاتا ہوں بس بات کو ختم. دیکھیے بظاہر ہمیں کوئی چیز کتنی ہی اچھی لگے، اس کی کوئی کتنی ہی دلیلیں دے دیں، اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا حکم. کسی بھی چیز کو حلال و حرام ٹھہرانے والی چیز اس کا نفع نقصان نہیں ہے کہ یار اس چیز میں نقصان ہے اس لیے یہ حرام ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. عقل جو ہے وہ آپ کو ہر چیز میں سے نفع کے پہلو نکال کر دکھا دے گی. استاد محترم فرمایا کرتے تھے یہ عقل جو ہے نا یہ تو وکیل کی طرح ہے. وکیل جو ہے وہ اس کے پاس قاتل بھی چلا جائے تو قاتل کو بچانے کے لیے بھی ہر وے اور اس میں سے کوئی نہ کوئی دلیلیں نکال لائے گا نا. تو یہ عقل بھی وکیل کی طرح کہتی ہے بھائی تو چاہے سود کھا، اس میں سے بھی تمہیں کوئی نہ کوئی اچھے پہلو نکال کر دکھا ہی دے گی، لیکن تم نے اچھے اور برے کا فیصلہ نہیں کیا. معاملہ ہے اللہ کا حکم. اس کی ایگزامپل میں ایک دیا کرتا ہوں. بہن بیٹی کا رشتہ، بیٹی سے نکاح، بہن سے نکاح، ماں سے نکاح ہو سکتا ہے؟ ہر چیز نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا. حالات کچھ بھی ہو نہیں ہو سکتا. اور کبھی کوئی سوچتا بھی ہے، کوئی کسی کی بچی کا نکاح نہ ہو رہا ہو، عمر گزری جا رہی ہو، کبھی سوچ سکتا ہے کہ بھائی سے اس کا نکاح کروا دیں؟ سوچا ہے؟ کبھی کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ کبھی دماغ میں گمان بھی آتا ہے؟ نہیں آتا نا. کیوں نہیں آتا؟ اب دلیل پیش کی جائے تو بھائی بہن بھائی کا اگر نکاح کروا دیا جائے تو اس میں تو بڑی یہ بھی خیر ہو سکتی ہے کہ بھائی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، اکٹھے پلے بڑے ہیں، بڑا ایک دوسرے کے ساتھ کہیے کہ انڈرسٹینڈنگ رہے گی. یہ ایک نفع کا پہلو بتا رہا ہوں. لیکن کبھی سوچتا بھی نہیں انسان، کبھی دماغ میں بھی نہیں آتا کہ یہ کر دے. نہیں آتا نا. کیوں نہیں آتا؟ اللہ کا حکم ہے. پتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم. میں صرف یہ ایگزامپل ایک اس لیے دی ہے کہ بھائی سود اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہیے، اس طرف دھیان ہی نہ جائے. ہر کیفیت میں، ہر حال میں، کوئی بھی سرکمسٹانسز ہو، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، جیسے آپ گندگی کھانا پسند نہیں کریں گے کسی بھی صورت میں، کتنی ہی بھوک کیوں نہ لگ رہا ہو، مرنے کو کیوں نہ ہو، نہیں کھانا پسند کرے گا کوئی گندگی. تو گٹر میں سے نکال کے کچھ نہیں کھانے بیٹھتے. اسی طرح یہ ان سب چیزوں سے بڑی لعنت ہے یہ سود. اس لیے اس طرف دھیان ہی نہ جائے، اور آپشنز پر سوچیے. انسان ظاہری بات ہے پریشان ہے، قرض چاہیے، مقروض یا کوئی مسئلہ ہے، اب اس میں مختلف آپشنز پر تو سوچنا یہ آسان حل نظر آتا ہے. اور آپشنز پر سوچیے. اللہ راستے پیدا کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے. بس سورہ طلاق کی آیت وَيَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو. سورہ طلاق کی آیت ہے کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو گے یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تمہارے لیے نکلنے کے راستے کرے گا. یہ اللہ کی گارنٹی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو تم اللہ کی نافرمانی اس کو جان کر سود کو چھوڑ دو، اللہ راستے پیدا کر دے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.